میرے ذہن میں ڈاکٹر کی بس یہی بات گونج رہی تھی کہ ہم مجبور ہیں۔ جب تک آپ لوگ فیس جمع نہیں کروا دیتے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھاگتا ہوا سیدھا نوید کے دروازے پر ہی جا کر رکا تھا، کیونکہ اب تو بس وہی میری آخری امید تھی۔ سو میں نے جلدی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا اور میں دروازے پر سے ہاتھ تک اٹھانا بھول گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے نوید کی آواز آئی تھی، ارے کون ہے بھائی، تھوڑا صبر کر لو، کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اور پھر جیسے ہی نوید نے دروازہ کھولا تھا تو وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا بات ہے اسد، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے جلدی سے کہا تھا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سائرہ باجی ہسپتال میں داخل ہیں اور مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تم مجھے ادھار دے دو، میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو میری بات سن کر نوید کے چہرے پر شرمندگی آ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، یار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ آج کل کاروبار ٹھپ ہے، اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں۔ نوید کی بات سن کر میں بہت مایوس ہو گیا تھا۔ مایوسی کے اثرات میرے چہرے سے بالکل صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اسی لیے میں نے گھر جانے کے لیے ابھی قدم اٹھایا تھا کہ اچانک نوید نے مجھ سے کہا، رکو، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے تم پیسے حاصل کر سکتے ہو۔ نوید کی بات سن کر میری بے جان ہوتی ہوئی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے جلدی سے نوید سے پوچھا تھا کہ کون سا راستہ ہے۔ تب نوید نے مجھ سے کہا تھا کہ راجہ بازار میں شانو نام کی ایک فقیرنی رہتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے وہ بندہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں اس پر چلایا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے جو اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو؟ نوید نے میری بات سن کر مجھ سے کہا، یار اس وقت تمہیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے، آخر کار یہ سائرہ باجی کی زندگی کا سوال ہے۔ اسی لیے نوید کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میرے دل اور دماغ میں جنگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ وقت گزارنا قطعی غیر مناسب بات تھی، کیونکہ میں امام مسجد کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کا نمازی، پرہیزی اور تہجد گزار بندہ تھا۔ اسی لیے مجھے حلال و حرام میں فرق کا پتہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے آج تک اس طرح کا کوئی کام کرنا تو دور کی بات، ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس طرح سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر نوید نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ پھر میں نے بھی اپنے حالات سے مجبور ہو کر آخر کار غلط راستے کا انتخاب کر ہی لیا تھا۔ اسی لیے میں نوید کے ساتھ شانو فقیرنی کے ٹھکانے کی طرف چپ چاپ چل پڑا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر ایک عجیب و غریب سے حلیے میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے نوید نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جو سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہی شانو فقیرنی ہے، اس کے پاس ہی تمہاری مشکل کا حل ہے۔ لیکن شانو فقیرنی کو اس طرح سے گندے حلیے میں دیکھ کر میں نے نوید سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ بھلا میری کیا مدد کرے گی، جبکہ اس کے پاس تو خود اس کے رہنے کا ٹھکانہ موجود نہیں ہے اور یہ بے یار و مددگار اس سڑک کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میری بات سن کر نوید نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یار اسی بات کا راز تو آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا کہ یہ یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی فقیرنی آخر کار کسی کو کروڑ پتی کیسے بنا دیتی ہے۔ پھر نوید نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھ سے کہا کہ اب مزید وقت ضائع نہ کرو، اس کے پاس جا کر پیسوں کا کچھ انتظام کرو۔ نوید کی بات سن کر میں سر کو جھکائے ہوئے شانو فقیرنی کے پاس گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس فقیرنی کے پاس پہنچا تھا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ میری نظر شانو فقیرنی کے چہرے پر پڑی تو مجھے اس سے وحشت ہونے لگی اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ کسی چیز نے مجھے اس کے پاس جانے سے روکا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں جا پایا تھا۔ مجھے شانو فقیرنی کے چہرے کی طرف دیکھ کر خود سے کراہیت ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ بری طرح سے جھلسا ہوا تھا۔ اسی لیے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، امی مجھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھیں اور بڑی امید سے میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا، پیسوں کا کچھ انتظام ہوا کیا؟ تو امی کی بات سن کر میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اسی لیے میں نے ان سے نظریں چراتے ہوئے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر امی نے فوراً ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ خدا کے لیے بیٹا، کچھ بھی کر کے پیسوں کا انتظام کر دو اور میری بچی کی زندگی بچا لو۔ امی کی طرح میں بھی بہت مجبور تھا، اس لیے میں امی کو دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا
اور میری آنکھوں کے سامنے بس سائرہ باجی کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا، جو تکلیف کی شدت سے زرد ہو چکا تھا۔ سائرہ باجی کی زندگی بچانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا شانو فقیرنی، جس کا خیال میرے ذہن میں آتے ہی مجھے اس سے کراہیت محسوس ہونے لگ گئی تھی، اور میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جس عورت کے تصور سے گھن آتی ہے تو بھلا کوئی شخص اس عورت کے ساتھ وقت کیسے گزار سکتا ہے۔ یقیناً انسانوں کی مجبوریاں ہی ہوتی ہیں جو انسانوں کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہیں۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں اٹھا تھا اور پھر چلتے چلتے شانو فقیرنی کے پاس ہی جا کر رکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا اور پھر مجھے دیکھ کر ایک دم مسکرانے والے انداز میں مسکرائی تھی۔ میں اس کے اس طرح مسکرانے پر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اور اسے بامشکل بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ وہ پھر اسی مخصوص انداز میں مسکرائی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، آؤ میرے پاس، میرے ساتھ چلو۔ میں گھبراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ شانو فقیرنی مجھے کھنڈر نما عمارت میں لے گئی تھی۔ وہ عمارت بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی سی تھی۔ اس کا صرف ایک کمرہ ہی باقی عمارت کے مقابلے میں کچھ بہتر حالت میں تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور مجھ سے بولی، بتاؤ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پیسے یا پھر میرا وقت؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے شانو فقیرنی سے کہا تھا، کچھ پیسے چاہیے تھے مجھے۔ تو میری بات سن کر وہ فوراً سے اٹھی تھی، کمرے میں موجود ایک ٹوٹی ہوئی الماری کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور خود کو مصروف ظاہر کروانے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب وہ بھی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے میرے سامنے پیسوں کی ایک گڈی رکھی تھی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور میں نے حیران ہوتے ہوئے شانو فقیرنی سے کہا تھا کہ اتنے پیسے؟ وہ تو فوراً مجھ سے اس قدر حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، کیا پیسے کم ہیں اور چاہیے؟ اس کی بات سن کر میں نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ یہ پیسے بھی میری امید سے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جلدی سے پیسے اپنی جیب میں رکھے تھے اور پریشانی سے فقیرنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے ہسپتال جانے کے لیے نکلا تھا، لیکن جو ہی میں شانو فقیرنی کے اس کھنڈر نما مکان سے نکلا تو اسی وقت مجھے ابو کی کال آ گئی تھی، اور پھر میں نے ابو کی کال اٹھاتے ہی خوشی کے مارے ان سے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پیسے لے کر آتا ہوں۔ تو میری بات سن کر ابو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا سائرہ کا آپریشن ہو گیا ہے، اب اس کی جان خطرے سے باہر ہے۔ میں نے تمہیں بس یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ اب فیس صبح جمع کروانی ہوگی، اسی لیے تم صبح پیسے لے کر ہسپتال آ جانا۔ تو ابو کی بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ ہی ابو سے پوچھا تھا کہ آخر ڈاکٹرز مان کیسے گئے، جبکہ وہ تو فیس جمع کروائے بغیر سائرہ باجی کا چیک اپ کرنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ تو ابو نے مجھے بتایا کہ اچانک سائرہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، کوئی بھی ڈاکٹر میری منت سماجت کرنے کے باوجود بھی سائرہ کا ٹریٹمنٹ کرنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں بیٹھ کر اپنی بے بسی پر رو رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان ڈاکٹر میرے پاس آ کر رکا اور پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا تھا کہ استاد جی، آپ یہاں بیٹھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن میں اس انجان چہرے کو پہچان نہیں پایا تھا، مگر پھر میں نے اسے اپنی ساری درد بھری کہانی سنائی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا آخر تم مجھے استاد جی کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جی، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے قرآن پاک آپ سے ہی پڑھا ہے، اور ویسے بھی آپ کی نیک نیتی سے تو پورا راجہ بازار ہی واقف ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے سٹاف سے کہہ کر آپ کی بیٹی کا چیک اپ کروا دیتا ہوں اور ان سے یہ بھی کہہ دوں گا کہ ان کا ٹریٹمنٹ فوراً سے شروع کر دیں، باقی جو ڈیوز ہیں وہ آپ صبح تک جمع کروا دینا۔ یہ سارا قصہ سنا کر ابو نے اس ڈاکٹر کو بہت دعائیں دی تھیں اور پھر مجھ سے کہنے لگے تھے کہ بیٹا دیکھ لو، اچھے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں باقی ہیں، خدا نے اس ڈاکٹر کو میرے پاس ایک فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو ابو کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے شانو فقیرنی آ گئی تھی، وہ بھی مجھے ایک مددگار فرشتہ ہی لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ آخر اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر میری مدد کیوں کی تھی؟ ویسے بھی بھیک مانگنے سے تو انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں آتے،
جتنے پیسے اس کے پاس تھے۔ پھر میں نے یہ بھی بات ٹھان لی تھی کہ میں شان و فقیرنی کے اس راز کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ کس طرح لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیتی ہے، اور یہ سب کچھ کر کے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں فوراً سے مڑا تھا اور ایک بار پھر سے شان و فقیرنی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شان و فقیرنی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارا کام تو ہو گیا ہے، اب تم دوبارہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا اور پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ تو میں شان و فقیرنی کی بات سن کر خود سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے کہنے لگا تھا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ میں یہاں پر دوبارہ تمہاری کہانی سننے آیا ہوں۔ پھر اس سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم آخر کس نے کیا ہے؟ اور تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو میری بات سن کر شان و فقیرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد تمہیں بالکل بھی ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ تو شان و فقیرنی مجھ سے کہنے لگی تھی، مجھے تمہاری باتیں سن کر دکھ نہیں ہوا، بلکہ میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کیونکہ آج اتنے سالوں کے بعد کسی نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تھا، اسی لیے مجھے اچھا لگا ہے۔ تو پھر شان و فقیرنی کی بات سن کر میں بھی کچھ حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، پر میں نے آج تک کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھی۔ مجھے تو لوگ ہمیشہ حقارت اور نفرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتے ہیں، جبکہ اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ البتہ سب لوگ خود سے اپنا مطلب نکالتے تھے، اور پھر اپنا مطلب پورا ہو جانے کے بعد آج تک کسی نے پلٹ کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد وہ لوگ چلتے بنتے تھے۔ مجھے اچھا لگا ہے کہ تم نے میرے بارے میں سوچا ہے، تو میں بتاتی ہوں۔ میں خاندانی فقیرنی نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ میرے دادا ایک گاؤں میں رہتے تھے اور وہ اس گاؤں کے جاگیردار تھے۔ ان کی اپنی بہت سی زمینیں تھیں۔ میرے دادا جی کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک میرے ابو اور دوسرے میرے چاچا جی۔ میرے دادا کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت سے نوکر موجود تھے۔ دادا جی کی وفات کے بعد میرے ابو کام کے سلسلے میں شہر آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے یہاں آ کر اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ شہر میں آ کر ابو کو بہت زیادہ منافع ہوا تھا۔ ان کا کاروبار بھی ہفتوں میں ہی پھیل گیا تھا۔ پھر ابو نے مجھے اور امی کو بھی گاؤں سے شہر بلا لیا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی لیے میرے والدین مجھے بہت پیار کرتے تھے، میرے بڑے لاڈ اٹھاتے تھے۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو پھر ابو نے میرا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروا دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی ہماری لاکھوں کی پراپرٹی بن چکی تھی، کیونکہ میرے ابو صاف دل کے مالک تھے، اسی لیے خدا نے انہیں زندگی کے ہر قدم پر کامیابی ہی عطا کی تھی۔ جبکہ ان کے برعکس میرے چاچا بہت ہی لالچی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی نظریں ہر وقت میرے ابو کے کاروبار اور زمینوں کی طرف ہی لگی رہتی تھیں، جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی چاچا کو بزنس میں کوئی خاص مہارت حاصل نہیں تھی، وہ جو بھی کام کرتے تھے ان کو ہمیشہ ہی بہت نقصان ہوتا تھا۔ اسی طرح سے وہ اپنے نقصان کو پورا کرنے کے چکروں میں آدھی سے زیادہ پراپرٹی ضائع کر چکے تھے۔ میرے چاچا کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ میرے ابو کے سمجھانے کے باوجود بھی چاچا نے انہیں اسکول بھیجنے کی بجائے انہیں بھی اپنے ساتھ کھیتی باڑی کے کاموں میں ہی لگا لیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چاچا کی ساری زمین بک گئی تھی اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرے ابو کو چاچا اور ان کے خاندان پر بہت ترس آیا تھا۔ انہوں نے ان کو بھی اپنے پاس شہری بلا لیا تھا اور ان کو بھی ایک کاروبار سیٹ کر کے دے دیا تھا، جن سے ان کے حالات بہت بہتر ہونے لگے۔ کیونکہ وہ لوگ بہت لالچی تھے، اسی لیے وہ ابو سے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے تھے کہ جو کاروبار انہوں نے سیٹ کر کے دیا ہے اس میں تو صرف وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، منافع کچھ خاص نہیں ہوتا۔ چاچا کی بات سن کر ابو کو برا تو لگا تھا، لیکن انہوں نے چاچا پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر ابو نے چاچا کو پیسے دے دیے تھے۔ ان سے کہا تھا کہ ان پیسوں سے تم اپنی مرضی کا کاروبار شروع کر لو۔ ابو نے چاچا کو پیسوں کے ساتھ ساتھ زمین بھی خرید کر دی تھی، اور اس زمین کو چاچا کے نام ہی کروا دیا تھا۔ لیکن پھر ہمیشہ کی طرح چاچا کا بزنس چل نہیں پایا تھا، جس کی وجہ سے ابو کا سارا پیسہ ڈوب گیا تھا۔ انہیں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ پھر اس نقصان کے بعد ابو نے چاچا کی ایک نہیں سنی تھی اور ان کے دونوں بیٹوں کو ہی ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ پھر ابو نے چاچا سے کہا تھا کہ اب کچھ عرصے کے لیے تم میرے ساتھ کام کرو اور مجھے دیکھو کہ میں کس طرح سے کاروبار چلاتا ہوں۔
इस तरह मेरे साथ काम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कारोबार किस तरह से चलाते हैं और तुम्हें कारोबार के बारे में बुनियादी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। चाचा ने अब्बू की बात मान ली थी और इनके साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। अब्बू ने चाचा पर बहुत भरोसा किया था और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी चाचा को दे दी थी। लेकिन चाचा ने कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। अब्बू को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चाचा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बड़ा करके चाचा को छोटा भाई समझकर हमेशा माफ़ कर देते थे, जिसका चाचा ने बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। चाचा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से अब्बू का सारा बिजनेस हथिया लें। अब तो वो हर वक्त ही कोई ना कोई नई चाल चलते थे कि अब्बू खुद ही अपना सब कुछ इनके हवाले कर दें। लेकिन चाचा हर दफ़ा अपनी साजिशों में नाकाम हो जाते थे। अब तो चाची ने भी अम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थीं कि भाभी आप खुद ही सोचें, लोग क्या कहते होंगे कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मुलाजिम रखा हुआ है। अब्बू की तरह अम्मी भी बड़े दिल की मालकिन थी, इसीलिए वो भी चाची की बातों पर कोई ख़ास कान नहीं धरती थीं। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरा था और अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसीलिए मैं अच्छे तरीके से चाचा और इनके ख़ानदान की फितरत से वाकिफ़ थी और इनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चाचा और इनकी फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। चाचा का हसद और लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई दफ़ा इस मौजू पर अब्बू से बात भी की थी, लेकिन वो मुझे हर दफ़ा टाल देते थे। एक रात जब हम सब लोग सो रहे थे, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और सब कुछ ही ज़मीन बोस हो गया था। और फिर इसके बाद जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने दर्द की शिद्दत से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे पुरसकून करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। फिर कुछ ही घंटों के बाद जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा था, जहाँ पर चची और चाचा खड़े बातें कर रहे थे। चाचा चाची से कह रहे थे कि मैंने आज वकील को बुलाया है, वो भाई साहब की सारी जायदाद मेरे नाम पर कर देंगे। शानू अभी होश में नहीं है, इसीलिए इसके होश में आने से पहले ही सब कुछ नाम कर लेंगे, वरना बाद में बहुत मसला पैदा कर देगी। चाचा की बातें सुनकर चची इनकी तायीद कर रही थीं। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग किस कदर तकलीफ़ में हैं और इन्हें अभी भी जायदाद की ही पड़ी हुई है। मुझे चाचा से मज़ीद नफ़रत होने लगी थी। फिर जब डॉक्टर्स मेरे चेकअप करने के लिए आए तो मैंने इनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछा था कि वो लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा था और कहा था, मुझे अफसोस है हम इन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई थी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी और चुप करवाया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। इसके बाद मैंने इस हादसे की वजह पूछी थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई की है और इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी करवाई हैं, जिससे ये बात सामने आई है कि ये हादसा किसी की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि ये सिलेंडर के फटने से हुआ है और इस हादसे में किसी का भी हाथ नहीं है। जबकि मेरा दिल ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे चाचा का ही हाथ है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लालच में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वो किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के जाते ही मैं भी चुपचाप अस्पताल से निकल गई थी और फिर यूँ मैंने एक फ़कीरनी का रूप धार लिया था। इस तरह से फिर मैं शानो फ़कीरनी के नाम से मशहूर हो गई थी। मैंने फ़कीरनी का रूप धार कर चाचा पर भी नज़र रखी हुई थी। चाचा मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे तलाश करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि मैं ये सब किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। मैं कतई ये नहीं होने देना चाहती थी कि मेरे माँ बाप का कातिल इनके पैसे पर ऐश करे। इसीलिए मैं एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो चाचा मुझे भी कत्ल करवा देंगे, क्योंकि जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चाचा के हाथ कुछ भी नहीं आया था, वो खाली हाथ रह गए थे। इस बात से चाचा को बहुत सदमा हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें फॉलिश का अटैक भी हो गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गए थे। अब्बू को धोखा देकर चाचा ने जितना भी पैसा लूटा था वो सब इनकी बीमारी पर ही लग गया था।
اب وہ بھی بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ارسل اور مرسل نے بھی چاچا اور چاچی کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا اور دونوں ہی بھائی ان کو چھوڑ کر اپنی اپنی الگ دنیا میں مگن ہو گئے تھے، ایسے جیسے اس خاندان کو ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ لوگ چچا پر ترس کھا کر ان کو صدقہ دے دیتے ہیں، جس پر بامشکل وہ گزارا کر پا رہے ہیں۔ کئی دفعہ جا کر میں نے اپنے گھر کا چکر لگایا تھا، جس کو چاچا نے اپنے رہنے کے لیے دوبارہ سے تعمیر کروا لیا تھا، لیکن وہاں پر رہنا شاید ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ وہاں پر جا کر میرا دل پھٹ گیا تھا۔ ویران گھر کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ہر جگہ ہی اپنے امی ابو کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے اب اس گھر میں رکا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے میں وہاں سے فوراً ہی واپس چلی آئی تھی۔ پھر میں نے ابو کی جائیداد سے لوگوں کی مدد اس نیت کے ساتھ کرنا شروع کر دی تھی تاکہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملتا رہے۔ شانو فقیرنی کی باتیں سن کر مجھے دلی دکھ ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے پوچھا تھا کہ آخر تمہیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو واقعی میں ہی پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو شانو فقیرنی میری بات سن کر دکھی سے انداز میں مسکرائی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی، میری صورت اس قدر خراب ہو چکی ہے جو اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے دوبارہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جو واقعی میں ہی مجبور ہوتا ہے وہ پلٹ کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ اس طرح سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں ہی حالات سے مجبور ہے۔ پھر شانو فقیرنی مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، بالکل تمہاری طرح، جیسے کوئی مجبوری تمہیں ایک بار پھر سے میرے پاس لے آئی تھی۔ تم بتاؤ تمہیں کیا مجبوری تھی؟ پھر میں نے اسے بتایا تھا کہ میری بہن سائرہ کی 1 ہفتے بعد شادی تھی، تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں کہ اچانک سے سائرہ باجی کے اپینڈکس میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر میرے دوست نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اسی لیے میں پیسوں کی خاطر تمہارے پاس آ گیا تھا۔ پھر میں نے اٹھ کر شانو فقیرنی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم نے میری بہن کی جان بچائی ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ آج سے سائرہ باجی کے ساتھ ساتھ تم بھی میری بہن ہو۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے شانو فقیرنی کے چہرے کی سرجری کروا دی تھی اور پھر ہم نے مل کر ایک NGO کھول لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک اچھی جگہ شانو کی شادی بھی کروا دی تھی۔ اب میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔